لوگ کہتے ہیں نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی نعت خوانی. میں کہتا ہوں نعت خوانی کی تاریخ تو دیکھ. نعت خوانی کی تاریخ کیا ہے؟ نعت خوانی کی تاریخ کیا ہے؟ حضور کی شان میں ایک بدبخت نے گستاخی کی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جواب کون دے گا؟ گستاخی شعر میں ہوئی ہے، جواب بھی شعر میں. ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں دوں گا. توجہ کرنا. لوگ کہتے ہیں بڑی شدت ہے ان سنیوں میں. کیوں شدت ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں. جہاں عشق شدت سے ہوتا ہے پھر وہاں بات بھی شدت کی ہوتی ہے. تیرے محبوب پہ بات آئی تو تیری آستین چڑھتی ہے، ہمارے محبوب پہ بات آئے تو آپ کہتے ہیں جواب بھی ڈھیلا ڈھیلا دیں. نہیں، سنو سنو. آقا علیہ السلام نے بولا کون جواب دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے جو بولی طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے جب جواب دینے کو کہا تو بہت نرم نرم جواب دے، تو بیٹھ تو بیٹھ. کون دے گا؟ کون دے گا؟ تو میرے آقا و مولا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. سرکار نے کرا جواب دے، کرا جواب دے. حسان کھڑے ہوئے اور ایسے کرا جواب دیا. امام نے اس کو ان کے فیضان کے طور پہ اپنے لیے بیان کیا. کہتے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں گار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے جواب دیا حسان نے. تو حضور علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ جب تک حسان میرے مدد ہوگی جبریل کے ذریعے سے. اسی لیے میرے امام کو دیکھو کہ کیسا جواب دیا گستاخوں. ان کے دور میں اور بھی لوگ تھے، کچھ لوگ بڑی نرم نرم بھی کر رہے تھے، لیکن میرے امام نے کہا کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. آج بھی رضا کا گنبد چمک رہا ہے، رضا کی مزار چمک رہی ہے. میں نے ان کے مزار کو کبھی سونا نہیں دیکھا، جبکہ ان کے معاصرین میں بے شمار ایسے مزارات پہ میں نے حاضری دی ہے کہ جہاں کوئی پھول ڈالنے والا بھی نہیں. حالانکہ وہ بڑے بڑے علم کے آفتاب محتاب میں نے دیکھے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں. تو پتا چلا حضور سے وفا کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ طریقے دو ہیں. نمبر ایک حضور کی تعریف کرنا، ٹھیک. نمبر دو گستاخ کو جو تعریف کیسے سن لو. امام کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں، یعنی کہ اگر کوئی بزم سجی ہو، توجہ کرے جلدی جلدی گزرنا ہے. کوئی بزم سجی ہو اور اس میں عنوان ہو حضور کی زلف کی خوشبو کا، پورے وجود کا نہیں، حضور کی زلف کی خوشبو کا، صرف زلف کی خوشبو کا. میرے امام نے ایک مقام پر کہا ہے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. وہ کہتے ہیں کہ کوئی موئے مبارک کی زلف عنبری کی، زلف معمبر کی، بلکہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں ان کی زلفوں کو شب قدر کہنا یہ نادانی ہے. کجا شب قدر، کہاں زلف یار. تفسیر علم نشرہ اٹھا کر کے دیکھیں، کہا لیلۃ البرات سے تشبیہ دینا سری نادانی ہے. کہاں لیلۃ البراء. میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ لیلۃ البراء سے تشبیہ دینا کیوں نادانی؟ کیونکہ لیلۃ البراء میں فیصلے اترتے ہیں. توجہ، لیلۃ البراء میں فیصلے اترتے ہیں، بس یہی ہوگا. اور ان کی زلفوں کے پیچ و خم سے فیصلے بدلتے ہیں. اگر ایسا تھا تو ایسا. اسی لیے لیلۃ البراء کیوں کہوں، لیلۃ القدر کیوں کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں جبریل متوجہ ہو رہے زمین کی طرف، اور زلف عنبری کی شان یہ ہے کہ وہ جدھر متوجہ ہو جائے خدا کی رحمت اس طرف متوجہ ہو جائے. منکر ان سے کیا فرار، اللہ ان سے پھر گیا، اور مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں شب قدر، کہاں زلف عنبری. تو کہاں زلف عنبری کا عنوان ہو اور بزم سجی ہو اور بلایا جائے بریلی کے احمد رضا کو. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اب میں بیان کرنے جب بیٹھوں تو بیان کرنے کے لیے فکر چاہیے. بے فکری کا بیان نہیں چلتا. اٹھ کر آئے نیند میں سے کچھ بھی کہہ دی، نہیں، فکر. کہا میری فکر، وہ بھی صرف فکر نہیں، کیونکہ عنوان ابھی نماز روزے کا نہیں ہے، اس پہ فکر چل جائے گی. یہاں فکر نہیں چلے گی کیونکہ زلف مصطفیٰ کی بات ہے، تو فکر نہیں چاہیے بلکہ فکر کی دلہن چاہیے. اب سمجھے؟ عروس سے فکر کی دلہن چاہیے وہاں. اس لیے کہ بات کس یار کی ہے نا.
بات دولہا کی ہے تو دلہن کی تو چاہیے نا. ایک شخص نے مجھ سے کہا مین القادری یہ دولہا دولہا کرتا ہے, دلہن کون ہے؟ میں نے کہا اسے شفاعت کہتے ہیں. ہاں حضور دولہا ہے, شفاعت دلہن ہے. کیسے دلہن ہے وہ ابھی نہیں کہتا, کیونکہ ورنہ قاری صاحب کے لیے جو میں نے کہا تھا کہ میں اپنا وقت انہیں پیش کر دوں گا, تو ہاں یہ آپ کی نوازشات ہے. ہاں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر, فکر نہیں فکر کی دلہن کو عنوان ہے حضور کی زلفیں. بلایا گیا احمد رضا بریلوی کو, بریلی کے تاجدار کو, اور وہاں فکر نہیں چل رہی ہے بلکہ فکر کی دلہن. اب وہ فکر کی دلہن لے کر کے آئے تو بیان کیا کرے؟ تو کہتے ہیں اب تمثیل تو کوئی سمجھانا پڑے گا نا کہ وہ زلفیں کیسی تھی, خوشبو کیسی تھی. تو کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں, توجہ کریں اگلا مصرع کہہ کر کے بات آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو, یہاں تک ہو گئی بات. اب عروس فکر زلفوں کے بارے میں کیا کہے گی؟ ساری بہار ہشت خلد, ساری بہار, تھوڑی موڑی نہیں, ساری بہار, ساری بہار, ساری بہار ہشت خلد. چھوٹا سا اطردان ہے ان کی زلفوں بیان کرنے آتا ہوں تو آٹھوں جنت کی ساری خوشبو سمٹ کر آتی ہے, تو زلفوں کی خوشبو کے سامنے ایک چھوٹے سے اطردان کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. یہ میرے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد, چھوٹا سا اطردان ہے. تو اب پتا چلا جب حضور کی بے ادبی ہو, امام احمد رضا یہ کیوں گنگنا رہے تھے؟ ان کے دور میں بے ادبی ہو رہی تھی. کوئی چودھری کہہ رہا تھا گاؤں کا, کوئی ڈاکیا کہہ رہا تھا, کوئی بڑا بھیا کہہ رہا تھا, کوئی اپنے جیسا بشر کہہ رہا تھا, اور احمد رضا یوں گنگناتے نظر آ رہے تھے. تو ایک بدبخت پاپی نے, یعنی کہ عاص بن وائل بدبخت نے کہا کہ محمد تو منقطع النسل ہو گئے, اب ان کی نسل نہیں بچے گی, نہیں بچے گی, نہیں بچے گی. تو اللہ نے پہلے تعریف ہی فرمایا, انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا کی, حسن میں کثرت دی, علم میں کثرت دی, اخلاق میں کثرت دی, تقوی میں کثرت دی, پرہیزگاری میں کثرت دی, علم میں کثرت دی, معجزات میں کثرت دی, دور نبوت میں کثرت دی. کوئی ایک دو معجزے لے کر آیا, پیارے تجھے تو پورا معجزہ بنا کے بھیجا. کوئی 10-20 سال کے لیے دور نبوت لے کر آیا, ہر دور تجھے عطا کیا. یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں, فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں, ہر زمانہ تیرا زمانہ, ہر اللہ اکبر حسن والا تیرا شہدائی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, اللہ اکبر حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. ہر چیز میں کثرت دی, حسن میں کثرت, علم میں کثرت, تقوی میں کثرت, اخلاق میں کثرت, معجزات میں کثرت, زمانے میں کثرت. اللہ اکبر. تو محبوب یہ پاپی کہتا ہے کہ نسل ختم ہو جائے گی, کسی کی باقی رہے نہ رہے, قیامت تک تیری نسل کو باقی رکھوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید امین القادری مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی. تیری نسل زیادہ ہوگی, اسی لیے کس کی نسل قیامت تک رہے گی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن رسول اللہ کا آخری میں بیٹا امام مہدی بن کر ضرور تشریف لائے. مہدی ضرور آئیں گے, اور جتنے اچھے محبوب تیری نسل میں ہوں گے اتنے اچھے کسی کی نسل میں نہیں. انا اعطیناک الکوثر, مجھے سب کے بیٹے گناؤ, رسول اللہ کے بیٹے گناؤ. دیکھو حسن مجتبی نبی کے بیٹے, حسین نبی کے بیٹے, زین العابدین نبی کے بیٹے, محمد باقر نبی کے بیٹے, جعفر صادق نبی کے بیٹے, اللہ اکبر, موسیٰ کاظم نبی کے بیٹے, علی رضا نبی کے بیٹے, تقی نبی کے بیٹے, حسن عسکری نبی کے بیٹے, عبد القادر جیلانی نبی کے بیٹے, شیخ احمد کبیر رفاعی نبی کے بیٹے, معین الدین حسن سنجری 90 لاکھ کلمہ پڑھانے والا نبی کا بیٹا, شاہ برکت اللہ جس کی تسبیح کی آواز سن کر پرندے بھی تسبیح کرتے تھے, وہ بھی نبی کا بیٹا, وارث لیوا نہیں وارث دیوا, وہ بھی نبی کا بیٹا, زندہ شامدار نبی کا بیٹا, اللہ رسول احمدی نبی کا بیٹا. اور آخری میں جو امام بن کر آئے گا
پوری دنیا کا بادشاہ، وہ سید محمد مہدی، یہ بھی نبی کا بیٹا ہے۔ کسی خاندان میں یہ کہتا ہے نسل تیری ختم ہوگی، سبحان اللہ، لیکن فرق کتنا ہوگا، بیٹا گیا تو کیا ہوا؟ ہماری شان ہے، کسی کا نسب باپ سے چلاتے، کسی کا نسب ماں سے چلاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ماں سے کیسے نسب چلتا، تو میں نے کہا پھر عیسیٰ کا نسب بتاؤ، جناب عیسیٰ کا نسب بتاؤ، پھر مریم، پھر عمران، پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے۔ تو جب مریم سے نسب چل سکتا ہے جس کا باپ کوئی نبی نہ ہو، خالو نبی ہو خالو، جب نسب مریم سے چل سکتا ہے تو نسب بنت پیغمبر سے کیوں نہیں چل سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کا کہ نسل ختم ہو گئی، اللہ نے وقت کل کوثر، اور اگر گرامر کی بات کریں تو ایک ہوتا ہے تے سے آتینا اور ایک ہوتا ہے تو سے آتینا۔ کیا مطلب؟ آتینا آتینا پر پوری امت ہے، یہ جو تا والا نا، تا والا دو نقطے والا، اس میں جو آتینا ہے یا آتینا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیا، توجہ کر، دیا، مگر گڑبڑ کرے گا تو چھین لیں گے، واپس ہو جانے کے چانسز ہیں، لیکن جب آتینا سے دیتے ہیں تو گارنٹی دیتے ہیں کہ کبھی واپس نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ، حبیب تجھے دے کے کیوں واپس لیں گے؟ کیونکہ تجھے تو دینے والا بنایا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَا، اور اگر اس کو اس طرح پڑھے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہاں تو یہ الف لام جو ہے حسر کر رہا ہے، سب کچھ دیا اور سب کچھ میں کثرت دی، ہر چیز میں کثرت دی، ٹھیک۔ اب اس کے بعد تسلی دی جا رہی ہے، جب کثرت دی سب چیز میں، دیکھو پہلے تو تعریف کر دی، اب سب چیز میں کثرت دی گئی، تب تسلی دی جا رہی ہے۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہے محبوب پیارے؟ آپ کو کرنا یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب اس کے بعد گستاخ کو جواب دیا، اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تجھے منقطع النسل کہتا ہے اس کی نسل خود ختم ہو گئی، اس کی نسل۔ یعنی اب یہاں ایک خاص بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اینڈ کر رہا ہوں۔ حضور کو جو جس گندے جملے سے یاد کرے گا وہ پلٹ کر اس پر آئے گا، اور وجہ یہ ہے، آپ کو سننا چاہیے بات، حضور کو دیکھ کر یا حضور کا تصور کر کے ہر آدمی کو وہی یاد آتا ہے جیسا وہ ہوتا ہے۔ سنیے ایک حدیث، سنیے بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کو اس پیرے میں سنیے۔ آقا موجود ہیں، امت کا سب سے بدترین انسان جس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ابو جہل۔ وہ آیا، حضور کو دیکھا، توجہ کیجیے، بات اسی پہ ختم ہوگی، بہت سا مضمون ہے لیکن ختم اس پہ ہو جانے۔ حضور کو دیکھا اور دیکھ کر اس بدبخت پاپی ملعون نے کہا، اے محمد، جب آقا کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، اتنا تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ تحفظ ناموس رسالت کے جلسے میں اگر اب یہ بھی سکھایا جائے، حالانکہ غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، لیکن آپ سے کہتا ہوں حضور کا حق ہے کہ جب بھی نام پاک آئے تو اس وقت حضور پہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرے۔ ہاں، اور آقا نے فرمایا کہ مجھ پر جو ہے نا، صرف مجھ پہ درود مت پڑھا کرو، میری آل پہ بھی پڑھا کرو، تنہا مجھ پہ مت پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ غفلت میں لوگ کر دیتے ہیں، لیکن میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ کوئی حکم لگا رہا ہوں، لیکن حضور کا حکم ہے کہ جب بھی درود پڑھو میری آل کے ساتھ پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیا کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس بدبخت نے کہا، اے محمد، میں نے معاذ اللہ تم سے زیادہ بد صورت کسی کو نہیں دیکھا، نقل کفر نہ باشد۔ اس نے کہہ دیا یہ، لیکن واہ رے واہ، رنج آدھا کا رضا چاہ رہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے، حلم شکیبائی، ان کا حلم اور ان کی شکیبائی تو پھر وہاں وہ مہلت پا رہے ہیں، وہ تو مہلت پا رہے ہیں۔ کہا ایسا کہا اس نے، اب میں نقل نہیں کرتا کیا کہا اس نے، ایسا کہا، لیکن قربان میرے آقا پر، قربان سرکار نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ تو نے سچ کہا۔ صحابہ تو تھے موجود، لیکن جرت نہ تھی کہ بات کرتے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے،
حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں روتے تھے کہ میں اتنا بے باک آدمی تھا لیکن میں نے کبھی رسول اللہ کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھا، کیونکہ چہرے سے نور کی وہ شعائیں نکلتی تھی کہ نظر ٹک نہیں سکتی تھی۔ غیرت الہی کے پردے وہ تھے کہ کوئی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فاروق اعظم سے اویس قرنی نے پوچھا کہ بویں ملی ہوئی تھی کہ جدا جدا تھی؟ تو فاروق اعظم نے نظریں نیچی کی، رونے لگے اور رو کر کے فرمایا کہ کبھی تو میں نے جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں نظر بھر کر۔ ابو جہل کو فرمایا تو نے سچ کہا۔ وہ چلا گیا، وہ چلتا کودتا کیونکہ حضور نے اس کے لیے بات کہہ دی۔ پھر اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اصدق الصادقین سید المتقین سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، اور اس محفل میں صدیق نہیں تھے ابھی، وہ تو چلا گیا تھا بدبختی کر کے، گندگی کر کے۔ صدیق آئے، حضور کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسن والا، جمال والا، کمال والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار نے کہا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تو نے سچ کہا۔ اب جو پہلے سے موجود تھے ان کی حیرانگی اور بڑھ، پہلے تو حیران ہی تھے، اب حیرانگی اور بڑھ گئی۔ اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ ایسا ایسا، اور صدیق با وفا نے کہا آپ جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ آپ نے دونوں کی تصدیق کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے یارو، اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے، جب بھی کوئی میرے سامنے آتا ہے تو وہ مجھے نہیں دیکھتا بلکہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ جیسا ہوتا ہے میں اس کو ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے خواب میں بھی حضور سب کو ایک جیسے نظر نہیں آتے، یعنی حضور کا ایک حلیہ ہم متعین نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی ہیں، حضور سب کو خواب میں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ جس کا ایمان جیسا ہوتا ہے حضور اس کو خواب میں ویسے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تنہا شان مصطفیٰ ہے کہ وہ خالق کا بھی آئینہ ہے، وہ مخلوق کا بھی آئینہ ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ کیا شان ہے کہ مخلوق کا بھی آئینہ بن کر آئے اور خالق کا بھی آئینہ بنائے گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو میرے سامنے آتا ہے یا جو میرا تصور کرتا ہے وہ جیسا ہوتا ہے ویسے نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو مر کے مٹی میں مل جانے والے تھے ان کو حضور میں مر کے مٹی میں مل جانے والی بات نظر آئی۔ جن کے علموں کی کوئی حیثیت نہ تھی انہوں نے حضور علیہ السلام کے علموں کو ناپنا تولنا شروع کیا، اور جو گندی گالیاں دے رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ تحقیق کی جائے، یہ جو جتنی گندی گالی دے رہے ہیں یہ ساری گندگی ان میں موجود ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں عاص بن وائل کو نسل منقطع ہوتی نظر آئی تو وہ رسول اللہ سے کہنے لگا نسل منقطع ہو گئی، لیکن حضور کی نسل منقطع نہیں ہوئی، اس کی نسل منقطع ہو گئی۔ ابو لہب نے کہا ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دیکھو اس نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے دست قدرت کو کون توڑ سکتا ہے؟ ارے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہاتھوں کو خدا ید اللہ کہے، اللہ اکبر، وہ ہاتھ کون توڑ سکتا ہے؟ لیکن اس نے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کی، خدا نے اس کے ہاتھ توڑ دیے۔ دیکھا آپ نے، تو جو جیسی بات کرتا رہا ویسے ہی جواب دیا گیا۔ گویا کہ حضور کے اندر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، صرف دیکھ کر نہیں، تصور کر کے بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پڑھ کے بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اب قربان عاص بن وائل نے وہ کہا، ولید ابن مغیرہ نے وہ کہا، ابو لہب نے وہ کہا، ابو جہل نے وہ کہا، لیکن جو سچے لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو بے مثل بے مثال تھے، جب وہ حضور کو دیکھتے ہیں تب اپنے آپ کو دیکھ کر کے کیسے کہتے ہیں؟ عرض کیا جبریل نے آقا میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، زمین کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی کو امام کہتے یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، کوئی تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنا، یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو پتا چلا جو حضور کی شان بیان کرتے ہیں مطلب وہ شان والے لوگوں کو اپنا آپ اس شان میں نظر آتا ہے، اسی لیے شان بیان کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، جو گلی کا بھیا تھا اس کو وہ بھیا
کہنے لگا لیکن جسے خدا نے ہزاروں ہما جہت خوبیوں کا مالک بنایا تھا، جب وہ نبی کا تصور کرتا ہے تو کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ شان والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شان والے خسرو ملک الشورى طوطی ہند حضرت قطب الاقطاب امیر خسرو کہتے ہیں پری پہکر نگارے سرو قد لالا رخسارے سرافہ آفت دل بود شب جائے کے من بودم، اور کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر نام کا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم۔ عبد الرحمن جامی ان کا تصور کرتے تو کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن کے سویت روئے تو قرآن ماں ایمان توئی، اور پھر میرا امام کہہ کے قصہ ختم کرتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ السلام علیکم۔